صلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات محمد وعلى سب دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی عمل سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو حقیقت یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ مالک روز عیدین، وہ وارث یوم غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب ہیں، ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہم سے کی تیسری مجلس ہے تو صلوات کی آواز ویسے آئی ہے کہ جیسے پہلی مجلس سے پہلے ہوتی ہے، تو باجماعت اور باواز بلند صلوات کی جانب آل محمد۔ اہل بیت باب توحید و نبوت کے عنوان سے خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس عزا ہے، اور مسلسل تیسرے روز بھی میں نے سورہ البقرہ سے آیت نمبر 189 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھروں میں پچھلی جانب سے نہ آنا بلکہ دروازوں کی طرف سے آنا۔ فَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وہ جس پر کیفیتوں کا اطلاق نہیں، اسے بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہو۔ وہ کہہ رہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں آؤ تو تم گھروں کے دروازوں سے داخل ہو، کیونکہ اسی میں نیکی ہے، اسی میں تقویٰ ہے، تاکہ تم فلاح پا سکو، اس لیے گھروں کے دروازوں سے داخل ہونا۔ تو پہلی مجلس جسے یاد ہے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، جن کے سینے میں حدیث قصہ جیسی متبرک امانت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ پوچھ رہے ہیں جب مکان ہمارے ہیں تو پھر ہم
ہم چاہے دروازوں سے آئیں یا دیوار پھلانگ کے آئیں، کیا فرق پڑے گا؟ کہ اللہ ان کے پتھر کے مکانوں کی بات نہیں، اللہ اپنی ہدایت کے گھروں کی بات کر رہا ہے کہ دین، شریعت اور ہدایت انہی سے لینا کہ جو دروازوں پر ہیں، جو چور راستوں سے تمہیں دین سمجھائیں، کبھی بھی ان سے دین نہ لینا۔ تو اللہ نے اہل بیت کو وہ دروازہ قرار دیا کہ جس کے ذریعے تم دین بھی لے سکتے ہو، شریعت بھی لے سکتے ہو۔ کل سلسلہ کلام اس مقام پر پہنچا تھا کہ اہل بیت ہی وہ دروازہ ہے جنہیں کبھی شہر لوز میں خدا کا گھر سمجھ کے یعقوب دیکھ لیتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جنہیں بستی اریحہ میں، یعنی کہ ملک شام میں، یعنی کہ جہاں پہ آج علی کی بیٹی کا حرم ہے، باب حتہ سمجھ کے موسیٰ سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہی وہ اہل بیت ہیں جو اس تک آنے کا دروازہ ہے۔ اور اسی لیے میرے اور آپ کے 10ویں امام مولا امام علی النقی شہنشاہ نقوی سادات کے جد اعلیٰ میرے شہنشاہ معظم نے جب زیارت جامعہ اپنے اصحاب کو سکھائی تو فرمایا، جب بھی ہم میں سے کسی معصوم کے حرم پر جاؤ تو اس زیارت کو اچھے طریقے سے تلاوت کرنا، تاکہ تم زیارت کے حقوق میں سے ایک حق ادا کر سکو۔ اسی زیارت جامعہ کبیرہ جو شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی، اور پھر مسلسل زیارت جامعہ کے جملے چلتے آئیں گے۔ جب آپ زیارت جامعہ کو پڑھتے چلے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا، سلام ہے ان پر۔ یہ مولا نقی شہنشاہ فرما رہے ہیں کہ ان پر ایسے سلام کرنا کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جو موعظت الرسالہ ہے، جو معدن الحکمہ ہے، جو محبت الوحی ہے، جو مختلف الملائکہ ہے، جو ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہے، وہ جو حکمت کی کان ہے، وہ جو اہل بیت النبوہ ہے، وہ جو رسالت کا مقام ہے۔ پھر آگے بڑی زیارت جامعہ کبیرہ، سلام ہو ان پر، وساست العباد، جو اس کی عبادت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، وارکان البلاد، اور جو اس کے شہروں کی بنیاد ہے، جو اس کے شہروں کے ستون ہیں، ان پر سلام ہو۔ پھر اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں کمال کا فکر آیا، اور سلام ہو ان پر، وابواب الایمان، جو ایمان کے دروازے ہیں۔ جس کے تو ذہن میں موضوع ہے وہ تو پہلا فکر کر لے وصول، باقی پھر آج ساتھ شامل ہو جائیں۔ وابواب الایمان، جو ایمان کے دروازے ہیں، وامناء الرحمن، جو رحمان کے امانت دار ہیں۔ سلام ہے ان پر جو اہل بیت النبوہ ہیں، جو رسالت کی کان ہے، جو حکمت کی معدن ہے، جو مختلف الملائکہ ہے، جو ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہے، وہ جو دعائم الاخیار ہے، وہ جو ساست العباد ہے، وہ جو ارکان البلاد ہے، وہ جو ابواب الایمان ہے، یعنی وہ جو ایمان کے دروازے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ کل ایمان تو ہے مگر ایمان کے دروازے بھی یہی ہیں۔ ان دروازوں سے داخل ہوگے تبھی تو جزو ایمان تک آؤ گے۔ جب جزو ایمان تک آؤ گے پھر کل ایمان تک آؤ گے۔ اللہ جب ان ابواب الایمان سے انٹری تیرے بندوں کی ہو جائے گی تو پھر اندر ملے گا کیا؟ کہ متصل فکرہ ہے زیارت جامعہ میں ابواب الایمان و امناء الرحمن، یہ وہ ایمان کے دروازے ہیں جو رحمان کے امانت دار ہیں، یعنی جن میں رحمان نے اپنے جیسی امانت کو رکھا ہوا ہے۔ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بڑی توجہ، جو بندہ گھبراتا ہے وہ نہ سنے، دوسرے بندے ذرا جلدی سے سر اٹھائیں، چونکہ آج وقت بھی مختصر ہے، حرم پاک پہ ڈیوٹی ہے بلا فصل، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا سپیڈ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں۔ وَأُمَنَاءَ الرَّحْمَانِ،
جو رحمان کے امانت دار ہیں، یعنی جن کے وجود ہے مطہرہ میں رحمان جیسی امانت موجود ہے۔ کاش آپ کبھی جا کر آج زیارت جامعہ پڑھیں تو شروع میں ہی ایسے لفظ ملیں گے کہ شاید آپ دوسرے صفحے پر جانے کی زحمت بھی نہ کریں اور پوری رات خوشی میں آپ کو نیند بھی نہ آئے۔ اسی زیارت جامعہ میں لکھا ہے السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ، سلام ہے ان پر جو اللہ کی معرفت کے محلات ہیں، سلام ہے ان پر جن میں اللہ کی برکات رہتی ہے، وحفظت سر اللہ، اور سلام ہے ان پر کہ جن میں اللہ کے راز پورے طریقے سے محفوظ ہے، وحملت کتاب اللہ، اور یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے سنے ہیں زیارت جامعہ کے فکرے، لیکن کاش آپ زیارت پڑھنے سے پہلے کبھی مفاتیح الجنان میں اس زیارت کے آداب پڑھ لینا کہ جو مولا نقی شہنشاہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب بھی ہم میں سے کسی معصوم کے حرم میں جاؤ، آگے تشریح نہیں کہ کس کس کے حرم میں، مدینہ جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو، نجف جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو، کاظمین جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو، کربلا جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو، مشہد مقدس جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو۔ جو تے لاہور میں بیٹھ کر بھی نہ بول سکے اس کا اپنا مقدر لاہور ولی ملکہ کے حرم پہ جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو۔ تو پھر بھی زیارت جامعہ پڑھو، لطف علم پہ بیٹھ کر پڑھنے کا بھی وہی آئے گا جو نجف اشرف میں پڑھنے کا آئے گا، چونکہ خود 10ویں تاجدار توحید و عصمت و ولایت نے فرمایا ہم میں سے جس کے حرم پہ جانا تو زیارت جامعہ پڑھنا، پھر اس میں شرط یہ نہیں کہ نام لینا ہے یا نہیں، جس حرم پہ پڑھو گے اس کا مطلب جو جو فضائل زیارت جامعہ میں ہے وہ اس صاحب حرم کے فضائل ہو جائیں گے۔ تو اب جب زیارت جامعہ کھڑی ہو کر پڑھی جائے السلام علی محال معرفت اللہ، اے اللہ کی معرفت کے محلات جس کے ذہن میں موضوع ہے اہل بیت باب توحید و نبوت، اللہ کی معرفت کے محلات آپ پر ہمارا سلام ہو۔ مدینے میں پڑھی بندوں کو سمجھ آ گئی، نجف میں پڑھی بندوں کو سمجھ آ گئی، کربلا میں پڑھی بندوں کو سمجھ آ گئی، میں کیا کروں؟ شام جا کر حسین کی بیٹی کے حرم پر بھی پڑھو السلام علی محال معرفت اللہ۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، اس ذہن میں جگہ دینا بھائی۔ اے اللہ کی معرفت کے محلات، شیخ صاحب بندے مجھے دور دور سے فون کر کے کہہ یہ کوئی خمسے کا موضوع الگ سا نہیں ہو گیا؟ تو میں نے کہا جہاں سماعتیں ہی الگ سی ہوں تو وہاں موضوعات بھی الگ سے ہی ہونے چاہیے۔ تو موضوعات تو میرے ذہن میں زندگی رہے امیر کائنات کی نالین کا صدقہ، تو 2032-33 تک کے موضوع تو میرے ذہن میں ہیں کہ میں نے لاہور میں کیا پڑھنا ہے، سرگودا میں کیا پڑھنا ہے، سندھ میں کیا پڑھنا ہے، لیکن جو مرضی ہے مولا ابو الفضل العباس کی۔ اب پرسوں سے ٹنڈولا یا سندھ میں خمسہ شروع ہو رہے، اس کا عنوان ہے ولایت ابو الفضل العباس۔ آپ جی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، اور ہو سکتا ہے مولا عباس کے فضائل پر آنے والے دنوں میں لاہور میں بھی میں اشعار تلاوت کروں، لیکن ایک دفعہ ذرا سر اٹھائیں تو میں اگلا فکرہ کروں۔ سلام ہے ان پر جو معرفت الہی کے محلات ہیں۔ تو اب جب زیارت جامعہ کبیرہ میں اتنے وزنی فکرے موجود ہیں تو جو اس زیارت کے آداب ہیں، آج کے فضائل کا آغاز وہیں سے کر رہا ہوں۔ میرے مولا نقی شہنشاہ نے اپنے اصحاب کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی ہم میں سے
تو ایک دفعہ پہلے زری پر جب نگاہ پڑے تو دور سے 30 مرتبہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ میرے سرکار، اللہ اکبر اللہ اکبر، 30 مرتبہ دور سے دیکھ کے کہنا اللہ اکبر۔ جعفر نقوی صاحب، بھائی ابو ذر، مجھے نہیں پتا مجتبی شدی آقا جی بندے اس فکرے کو کیسے لے، لیکن نہ میرا فکرہ ہے نہ میری سوچ ہے، حدیث معصوم کی حوالوں کے ساتھ بائیں نہیں پڑھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ اور زری تک پہنچتے ہوئے 30 مرتبہ پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب زری کے پاس پہنچ جاؤ تو سر کو جھکاؤ اور زیارت پڑھنے سے پہلے پھر 40 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی علی اور علی کے بیٹوں کے حرم پہ زری کی زیارت سے پہلے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، پھر کہیں اس قابل ہو گئے کہ زیارت شروع کرو۔ پھر بڑی توجہ نا، جو بندہ مسلسل زیارات پہ حاضر ہوتا ہے، میری اگلی بات اس کے لیے، جب بھی زری کو دیکھو 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، کیوں نہ کبریائی بیان ہو کہ جب سامنے وجہ اللہ کا حرم ہو، نہ آپ نہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، آپ بغلوں میں بھی دبا لیں گے تو فکر میں نہیں پڑھنا ہے، کیوں نہ اس کی سبحانیت بیان ہو کہ جب سامنے اس کے نفس کا حرم ہو، کیوں نہ اس کی بڑائی بیان کی جائے کہ جب سامنے اس کی نعمت عظمیٰ کا حرم ہو، اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ بندے جو ہر حرم کے باہر کھڑے ہو کر اکیلے یا پھر مولوی صاحب کی نیابت میں اذن دخول پڑھتے ہیں، تو اذن دخول کے اندر آپ عقیدے کا اظہار تو کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا، اذن دخول میں آپ پڑھتے ہیں اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھر نبی کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اور تمہیں قرآن نے کہا ہے کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، پھر 3 اجازتیں لی جاتی ہیں اذن دخول کے اندر، نجف اشرف سے لے کے ملکہ لاہور کے حرم بیت اللہ تک ایک ایک اذن دخول کا ضامن محمد علی ورد بن جائے، تم خالی بول بھی نہ سکو، تمہاری اپنی مرضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن دخول کا فکر ہے اادخل یا اللہ، اادخل یا رسول اللہ، اادخل یا ملائکۃ المقربین فی حاضر المشہد المقدس، اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، اللہ کے رسول اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، اور بھائی اجازت اسی سے لی جاتی ہے جو گھر کے اندر رہتا ہے۔ آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ رہے، مولا آپ کو صدا سلامت رہے۔ آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے؟ اب جس کے ذہن میں تو موضوع کی لائن بیٹھی ہوئی، اہل بیت باب توحید و نبوت، اس سے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، بس جملے پہ جملہ سنتے ہیں۔ 100 مرتبہ پہلے پڑھو تکبیر، پھر جا کے پڑھو زیارت جامعہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و موعظۃ الرسالہ، بڑی توجہ ہے۔ اچھا ادخل یا اللہ، اللہ اجازت ہے میں اندر آؤں؟ ادخل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اجازت ہے میں اندر آؤں؟ اچھا جب اللہ اور اس کے رسول سے اجازت لے لی تو پھر یہ تیسرا فکرہ کس نے ڈالا؟ ملائکہ اجازت ہے، کیونکہ 1400 سال سے اپنوں پرایوں کی یہی کوشش رہی کہ کہیں بھی عقیدے کا فکر آئے تو اسے بیلنس کرنے کے لیے کوئی ہلکی چیز ڈالی جائے، اسے برابر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو اختلاف کا سبب بنے۔ بھئی سیدھی سیدھی
بھائی، تو مولوی کی ضد ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو پہلی باتوں سے نہیں ملتی. بھائی جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت لے لی تو پھر ملائکہ کی اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عبدوں میں اللہ کافی نہیں؟ بسم اللہ میرے سرکار، بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ. کیا اب تمہیں اللہ کافی نہیں؟ نہ. چلے اگر بات پھر مفاتیح الجنان پہ آ گئی، وہ دروازے مولا آپ کی زندگی ہے فیصل صاحب جی، وہ دروازے جہاں سے جا کے رسول بھی ملے، جہاں سے جا کے اللہ بھی ملے، وہ باب کوئی اور نہیں، وہ اہل بیت ہی وہ دروازے ہیں جہاں سے رسائی توحید و نبوت تک ممکن ہے. مگر کبھی عقیدے کے پیرائے میں تول کے دیکھنا، مفاتیح الجنان اس لیے گھر میں بزرگوں نے نہیں رکھی تھی. میرے پاس وہ بھی پڑی ہے جب 2.5 روپے کی آل عمران والے چھاپتے تھے موچی سے، وہ اتنی بڑی جس میں کم از کم 1400-1500 صفحے ہیں. اس کے اندر بھی وہ میرے پاس وہ نسخہ بھی ہے اور نیا بھی. لیکن حوالہ صرف اب مفاتیح الجنان میں نہیں. جب امیر کائنات کی زیارت کے لیے آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر جب آپ حرم کی زیارت والی کتاب الماری سے نکالیں گے اور اس میں امیر کائنات کی زیارت امین اللہ کے بعد جو دوسری ہے وہ شروع کریں گے، جو مفاتیح الجنان میں امیر کائنات کی 7ویں زیارت کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں میرے مولا صادق شہنشاہ کا فکرہ ہے. کیونکہ آپ نے ان دروازوں پر آ کر صرف سوچا ہے کبھی یہاں اللہ اور رسول لینے آنا تو تمہیں پتا چلے علی صرف بیٹے نہیں دیتا، علی صرف رزق نہیں دیتا، علی اللہ سے لے کے دنیا تک جو ہے وہ سب کچھ بانٹتا ہے. تمہیں توحید چاہیے تو اسی دروازے سے ملے گی، تمہیں رسالت چاہیے تو اسی دروازے سے ملے گی. مگر کبھی دل لگا کے مفاتیح الجنان پڑھ لینا تو جن کے گھروں میں مٹی ہے وہ آج صاف کر کے مفاتیح الجنان میں امیر کائنات کی 7ویں زیارت پڑھیں. میرے اور آپ کے چھٹے امام امیر کائنات کے حرم کے سامنے علی کا علی بیٹا، محمد کا محمد وارث. جہاں صاحب فکر میرے ذہن میں آ گیا جو اس سے پہلے لکھا ہے نعرہ اس کے بعد میں کہا لیجیے گا، لیکن فکرہ بڑا کمال لگا تو میں نے خود کو خود ہی روک لیے. جیسے خانہ کعبہ میں جانے کی دعائیں، مکہ میں داخل ہو تو دعا اور، کعبے پر نظر پڑے تو دعا اور، حجر اسود کا بوسہ دو تو دعا اور، طواف کعبہ کرو تو دعا اور، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو تو دعا اور، زمزم کا پانی پیو تو دعا اور، صفا و مروہ کی سعی کرو تو دعا اور. بڑی دعائیں ہیں. ایک بندہ آیا مولا صادق شہنشاہ کے پاس، کہتا ہے مولا میں حج کرنے گیا لیکن کام خراب ہو گیا. مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا کام کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ہوا کیا؟ کہا مولا میں حج کے دوران دعائیں ہی بھول گیا، کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی. مولا اب میں کیا کرتا؟ کہا پھر تم نے کیا پڑھا؟ کہا مولا میں طواف کرتا تھا، میں صحیح کرتا تھا، میں وقوف کرتا تھا، میں قربانی کرتا تھا، بس یہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا یہ بتائے میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ مسکرا کے سرکار سامنے کو لے فرماتے کعبے نے تجھ سے اچھا حج دیکھا ہی نہیں. ایک لگا لے جس نے بھی لگانے پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کہتے ہیں تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ کا جواب دے گا. ذرا ایک دفعہ سارے متوجہ ہوئیے گا بھائی، میرے بزرگ ناراض نہ ہو، اگلے فکرے پر آپ ہی نعرہ لگائیں گے، باقی کوئی نہ لگائے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے فکرے پر آپ لگا لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے نے تجھ سے اچھا حاجی دیکھا ہی نہیں. تو کعبے میں، مکے میں، حرم میں، ہر جگہ کی، ہر مقام کی دعا الگ ہے.
मफातिहुल जिनान में लिखा है, नजफ में दाखिल हो तो दुआ अलग है, गुंबद अमीर पे निगाह पड़े तो दुआ अलग है, अली मौला के हरम के सदर दरवाजे पे जाओ तो दुआ अलग है, और जब अली मौला की जरी वाले कमरे के सामने खड़े हो तो फिर दुआ अलग है। तो जाफर शाह जी जहां पर अली मौला की जरी वाला कमरा है उसी मकाम पर मेरे मौला सादिक शहंशाह ने खड़े होकर वो ज़ियारत की फिक्र कहे हैं कि आज भी नजफ का कोई ज़ाहिर इस वक्त आपका रिश्तेदार वहां मौजूद हो, मजलिस के बाद वीडियो कॉल करें, स्क्रीनशॉट मंगवाएं ज़ियारत की किताब का। मौला सादिक अपने दादा की जरी के सामने दोनों हाथ उठा के कहते अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल हरमका हरमुक व मकामा मकामुक। अल्लाह मैं गवाही देता हूँ ये हरम तेरा हरम है। ये अब ये सब समझ आया। वो जो इज़्न दखूल में पढ़ते हैं वो इनका दिल नहीं मानता, जो ये किताबों में पढ़ते हैं इनका दिल नहीं मानता। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल हरमका हरमुक, ऐ अल्लाह ये हरम तेरा हरम है, व मकामा मकामुक ये मकाम तेरा मकाम है, ये हरम तेरा हरम, ये मकाम तेरा मकाम, ये हरम तेरा हरम, ये मकाम तेरा मकाम। ये तो सवाल होना चाहिए ना, जब वो वहदहू ला शरीक है, जब वो है ही अहद, तो फिर उसके दो हरम कैसे? काबा भी उसका हरम, नजफ भी उसका हरम। ये तो शिरकिया बात नहीं हो गई कि जब वो अहद है तो उसके हरम दो कैसे हो गए? उसका हरम तो एक होना चाहिए जो बैतुल्लाह है। तो भाई आपके सवाल का जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है। अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, तो जब अल्लाह एक है तो रहम की सिफ़तें तो कैसे हो गई? बड़ी तवज्जो भाई, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। क्यों? नजफ अल्लाह का हरम, मौला सादिक फरमा रहे, अली के सिद्दीक़ अकबर लाल फरमा रहे ये हरम अल्लाह का हरम। तो बंदे कहने लगे ये कैसे हो सकता है? जब वो ज़ात एक है तो ये हरम भी उसका, बैतुल्लाह भी उसका हरम, ये कैसे? मैंने कहा वो ज़ात एक है तो वो रहमान भी रहीम भी, क्या रहम की एक सिफ्त काफ़ी नहीं थी? तो फिर दो कैसे? कहने लगे जी नहीं, फ़र्क है रहमान और रहीम में। रहमान वो है जो सब पे रहम करे, रहमान वो है जो इब्राहिम को भी दे, जो नमरूद को भी दे, रहमान वो है जो मूसा को भी दे, जो फिरौन को भी दे। लेकिन रहीम वो है जो सिर्फ मोमिनों पर रहम करे, जो खास रहम करे, वो रहीम है। मैंने कहा इसीलिए जैसे वो एक अल्लाह होकर रहमान भी है, रहीम भी है, एक अमूमी रहम, एक खास रहम, इसलिए उसने ला शरीक होके अपने दो हरम रखे, एक मक्के में, एक नजफ में। वहां हर कोई जाए, यहाँ सिर्फ मोमिन ही आए। वहाँ हर कोई जाए, यहाँ सिर्फ मोमिन आए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए दौलत
یہاں جانے کے لیے خون کی طہارت شرط ہے، جسے پتہ ہے بھائی حج کے لیے چاہیے سرمایہ، شرط ہے، نجف جانے کے لیے سرمایہ شرط نہیں، خون کی طہارت شرط ہے۔ بھائی مال کمایا جا سکتا ہے، طہارت کے لیے پچھلوں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ بڑی توجہ فرمانا، میں فکر کرنے لگوں، وہ بھی حرم یہ بھی حرم۔ مولا صادق فرمانے اللہم ان حاضل حرم کا حرم ہو۔ اچھا وہ جو پہلے حرم ہے مکے میں، وہ حرم کیسے بنا، وہ قبلہ کیسے بنا؟ اب میں اس چنیدہ مجمع سے بھی یہ پوچھوں اور بندے سر بھی نہیں لائیں، کیسے بنا؟ مولا کی آمد سے، 13 رجب کی وجہ سے، جب کعبے کا کعبہ کعبہ میں کعبہ بن کے آیا، تب یہ کعبہ قبلہ بنا۔ اچھا وجہ اور بھی ہے، رسول اللہ جب اس خانہ کعبہ کی کو قبلہ نہیں بنا تھا تو تب بھی اسے درمیان میں رکھتے تھے، رخ مسجد اقصی کی طرف کرتے تھے، درمیان میں خانہ کعبہ رکھتے تھے، چونکہ رسول اللہ کے دل میں اس کعبہ کی محبت پہلے سے تھی، چونکہ مصطفیٰ خود وارث کعبہ ہے، جناب ابراہیم کے وارث ہونے کی حیثیت سے خود وارث کعبہ ہے، تو رسول اللہ نے مکی زندگی میں جب بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا سکھائی، کعبے کو اپنے اور قبلہ کے درمیان میں رکھا، کیونکہ رسول کا دل تھا کہ یہ میرا قبلہ ہونا چاہیے، کیونکہ میرا بھائی وہاں نہیں آیا، یہاں آیا۔ دوسری وجہ میرے دادا نے بنایا تو میں اس کا وارث ہوں۔ تیسری وجہ اتنی کمال ہے جو 100 میں سے شاید 97 بندوں کو پتہ بھی نہیں، جو حتیم کعبہ ہے، سفید رنگ کا سنگ مرمر کا احاطہ، جہاں حضرت اسماعیل اپنی بکریاں باندھتے تھے، حضرت اسماعیل کی جب قبر وہاں بنی تو پھر اولاد اسماعیل نے وہاں بکریاں نہیں باندھی، پھر جو جو متولی کعبہ آتا رہا وہ جنت المالا میں دفن نہیں ہوا، وہ حتیم کعبہ میں دفن ہوا۔ آخری مرکب جو وہاں بنا وہ علی کے بابا ابو طالب کا ہے۔ آپ تو میں خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، آخری مرکب جو حتیم کعبہ میں ہے وہ علی کے بابا ابو طالب کا ہے۔ اب بھوک لو ابو طالب کے ایمان پہ، ماننا ابو طالب کو نہیں، طواف پھر ابو طالب کی قبر کا ہی دلیل ہے۔ وقت مختصر ہے، بات زیادہ ہے، اس لیے میں نعرہ نہیں لے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ کیسے بنا؟ جب امیر ممکنات 13 رجب تشریف لائے، سوال میں خود ہی کر کے جواب بھی خود ہی دینے لگا، تو پھر وہ جو پہلے قبلہ تھا وہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس میں بھی کچھ تھا، ایسے تو نہیں کہ سلیمان ابن داؤد نے بیت الحم بنایا یروشلم میں ہیکل سلیمانی اور وہ قبلہ بن گئے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون یحملہ الملائکہ۔ وہ وہاں پر ایک تابوت سکینہ تھا جس میں بقیات و تبرکات تھے آل موسیٰ اور آل ہارون کے، جنہیں ملائکہ اٹھایا کرتے تھے، اور اللہ فرما رہے انہی تبرکات کی وجہ سے وہ قبلہ اول بنا۔ بیت المقدس میں ایک صندوق رکھا تھا، اور صندوق بھائی ابو ذر عام صندوق نہیں، وہی صندوق تھا جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ڈال کر نیل کی موجوں پر علی کے حوالے کیا۔ یا تو آپ پیچھے لگے ہیں یا پھر میں اپنی بات آپ تک کرنے نہیں کر پایا، جو نبیوں کا مددگار ہے وہی صندوق تھا۔ اسی صندوق کے اندر موسیٰ و ہارون کی آل کے تبرکات جناب سلیمان ابن داؤد نے رکھے، اور صرف ان کے تبرکات نہیں،
اس میں جناب قابیل حابیل کا کرتا تھا، اس میں جناب شیش کی دستار تھی، اس میں جناب نوح کے سفینے کا ٹکڑا تھا، اس میں جناب ہارون کا امامہ تھا، اس میں جناب موسیٰ کا عصا تھا، اس میں خود سلیمان ابن داؤد کی وہ انگوٹھی تھی کہ جس کے نگینے پہ لکھا تھا محمد علی۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے دیکھیے گا، میری عادت ہے میں زیادہ تر حوالے وہ دیتا ہوں جو ہر کسی کے گھر میں ہو، تو مولوی فرمان علی کا قرآن تو تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے، تو اس کا سورہ بقرہ کا 248 آیت کا حاشیہ نکال کے پڑھنا، صرف انبیاء کے تبرکات ہی نہیں جب صاحب اس میں نبیوں کے گھروں کی شبیہات بھی موجود تھی، اس میں آدم کے گھر کا ڈیزائن سانچہ تھا، اس میں نوح کے گھر کی شبیہ تھی، اس میں ابراہیم کے گھر کی شبیہ تھی، اس میں موسیٰ کے گھر کی شبیہ تھی، لیکن ایک لطف کی بات لکھی مولوی فرمان علی نے، انہیں کہا معصوم فرماتے ہیں کہ اسی تابوت سکینہ میں ایک یاقوت کا بنا ہوا گھر تھا کہ جس میں 2 مجسمے تھے، ایک محمد مصطفیٰ کی شبیہ اور ساتھ ایک جوان کی شبیہ تھی جس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اس وجہ سے بیت المقدس کو سجدہ ہوتا تھا کیونکہ وہاں علی کی تصویر موجود تھی، تو اللہ پھر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے کہ وہاں صرف تصویر تھی، کعبہ میں علی خود نازل ہو گئے۔ جہاں ان کی شبیہ، جہاں ان کا اسم، وہاں ہمارا سر تو جھکتا ہے، جن کا نہیں جھکتا ان کی گردن کا سریہ قائم آ کے نکالے۔ ہمارا تو سر اسم سن کے بھی جھکتا ہے، اسم دیکھ کے بھی جھکتا ہے، پھر ان کے حرم پہ بھی جھکتا ہے، اور کیوں نہ ہو، ان کا حرم ہی اس کا حرم ہے، ورنہ کبھی باہر کھڑے ہو کر نہ کہو ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ۔ بھئی بڑی توجہ کہ لگی، وہ حرم تو ابراہیم نے بنایا، بالکل 2 منٹ کی بات باقی، وہ حرم تو ابراہیم نے بنایا، تو یہ نجف والا حرم کس نبی نے بنایا؟ سوال آپ سارے مشکل کریں تو ہم نے بھی جو جواب علم سے لینے، ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے نہیں، جو ہے وہ ان کا ہے، تو انہی کا صدقہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ تو بنایا ابراہیم نے، نجف بھی کسی نے، نجف ایک نبی نے نہیں بنایا، نجف بھی 2 نبیوں نے بنایا۔ نجف آدم کی وصیت پر جناب نوح نے آباد کی۔ 2 منٹ اجازت دیں تو سفر کریں۔ جب طوفان نوح آئے تو جناب نوح کا سفینہ دنیا کا چکر لگانے لگا۔ جب مکے پہنچے نا جہاں جناب آدم کی پہلی قبر تھی، تو وہاں سے تابوت باہر آیا پڑا تھا، اس تابوت کے ساتھ ایک لو تھی کہ یہ اٹھا کر اپنے سفینے میں رکھنا، اور دوسرا پیغام تابوت کے اندر ہے، انہوں نے وہ اٹھا کے اپنے سفینے میں رکھا۔ آدم کا تابوت جناب نوح مکہ سے لے کے چلے، نجف سے کچھ پیچھے تابوت کو کھولا، اندر سے ایک تختی نکلی، نوح یہ تمہارے لیے وصیت ہے تمہارے باپ آدم کی، اور اسے اپنی اولادوں کو بھی بتا کے جانا، فلاں جگہ مقام نجف میں میری قبر بنانا، جب میری قبر کھودو گے تو وہاں درمیان میں کچھ حصہ چھوڑ کر ساتھ اپنی قبر بنانا، اور جب میری اور اپنی قبر بنا چکو تو پھر وہ درمیان والی جگہ کھودنا۔ تو اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ کی وصیت پہ عمل کرے۔ تو جناب نوح نے جس مقام کی نشاندہی اس لو میں تھی، اس
مقام کی کھدائی کر کے وہاں حضرت آدم کو دفنایا، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ساتھ اپنی قبر بنائی۔ جب اپنی قبر بنائی تو نوح نے اس میں لیٹ کر دیکھا کہ میری قبر میرے مطابق ہے، پھر اپنی قبر کے اوپر ڈھک کر اس کو ڈھک کر پھر درمیان والی جگہ کو کھودا۔ اب جو درمیان والی جگہ کی کھدائی کی تو اندر سے ایک تیسری لوح نکلی جس پر لکھا تھا یہ آرام گاہ ہے محمد کے وزیر علی ابن ابی طالب کی۔ خیرات مانگنا ہے، جس نے تاریخ انبیاء میں نہیں پڑھی وہ بندہ بھی ذرا ایک دفعہ سر اٹھا کے دیکھے۔ یہ آرام گاہ ہے محمد مصطفیٰ کے وزیر علی ابن ابی طالب کی۔ نوح تمہیں وصیت ہے، تم اور تمہارے بعد تمہاری اولادیں، کہ جب تک علی اپنے ہی امر سے یہاں نہ آ جائے اس جگہ کی مجاوری کرے گے۔ مرکز علی کے پہلے مجاور کا نام ہے جناب نوح۔ بڑی توجہ ہے۔ تو کہاں امیر کائنات کی قبر نجف اشرف میں وہ مرکز انوار الہیہ اس طریقے سے بنی۔ تو اب مولا صادق کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حرم اللہ کا حرم، وہ تو نبیوں نے بنایا، تو یہ بھی نبیوں نے بنایا، لیکن یہ کسی کو مل نہیں رہا تھا۔ تو پھر وہ جو مشہور روایت ہے جب نہیں مل رہا تھا تو ملا کیسے؟ ایک دن ہارون ملعون شکار کھیلنے گیا، اس نے ہرن کے پیچھے شکاری کتے چھوڑے، ہرن ایک ٹیلے پہ آ کے مطمئن ہو گئے، شکاری کتے اس ٹیلے پر جا نہیں رہے تھے، ہرن نیچے آ نہیں رہے تھے۔ یہ کہتا ہے یہاں کیا ہے؟ وہاں کا رہنے والا ایک بوڑھا تھا، اس نے آ کے کہا تجھے نہیں پتا یہاں علی امیر المومنین کی مرکز ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر ہرن وہاں امان کیوں پا رہے ہیں؟ کہا وہ نبیوں کا مددگار ہے تو کیا ہرن کی مدد نہیں کرے گا؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بتا میرے کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ ہنس کے کہتے تجھے نہیں پتا کتے علی کی قبر پر نہیں جاتے۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ رہے۔ کیا امیر المومنین اطلقنی فی سبیل علی، اس میں سے سجدہ کرو تو توحید و رسالت و نبوت کئی باب آگے کھلتے جائیں، چونکہ یہ دروازہ ہے۔ اسی لیے آقا حسین نے فرمایا میرے 1000 بیٹے بھی ہوں، میں سب کا نام علی رکھوں، اہل بیت باب توحید و نبوت، نام علی، سورت محمد، ذات اکبر۔ نہ اگر آپ نہیں پہنچے تو میں مصائب سے متصل کرنے لگا ہوں، نام علی، سورت مصطفیٰ، ذات اکبر، ہو گئے کہ نہیں؟ اہل بیت باب توحید و نبوت، جو صفات میں اکبر ہو، جو صورت میں مصطفیٰ ہو، جو اسم میں علی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی لیے جب شہزادہ علی اکبر چلتے تھے نا، مدینے والے یہ نہیں کہتے تھے حسین کا بیٹا جا رہا ہے، کہتے تھے وہ دیکھو کلمہ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ جو ایک ہی وقت میں اکبر بھی ہو، جو مصطفیٰ بھی ہو، جو علی ہو۔ کل گفتگو یہیں سے شروع ہوگی لیکن ایک جملہ سن لیجئے۔ عزیزانو، میں عاشور میں 10 کو 9 کو 8 کو 5 کو جب بھی اس شہزادے کا جنازہ شبی برآمد ہونا، میں بڑی ہمت کر کے صرف تیاری کر پاتا ہوں، پڑھ پاتا ہوں تاکہ رونے کا اتنا سبب پیدا ہو جائے کہ جتنا ملکہ شام چاہتی ہے۔ مگر حکم خادم فرش عزا کا مولا آپ کے والد کے درجات مزید بلند فرمائیں۔ صرف چند جملے میں تبرکاً پڑھوں گا، اگر میرے ساتھ گریے کی عبادت میں شامل ہو جائیں تو اگلی منزل بھی آسان ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ علی ہے کہ ایک دفعہ 10ویں محرم بابا کے سامنے جا کے کہا، بابا
یہ بدن کس کا بدن ہے؟ کہ یہ میرے نانا محمد کا بدن ہے۔ کہ بابا یہ نبوت والا بدن، یہ ولایت والا بدن، بابا اجازت ہے کہ ولایت کا یہ بدن آج ولایت کی روح پر قربان ہو جائے؟ یا حسین بابا اجازت ہے کہ علی اکبر میرے لال 9 دفعہ سر سے قدموں تک نانا کی زیارت کی، اور کہ اکبر آپ جیسے بیٹے حسین کی برچیوں کے لیے نہیں پالے جاتے، لیکن اکبر جس نے آپ کو برکوں میں پالا ہے نا وہ آپ کی منتظر ہے۔ ذرا جا کے اپنے رنگ میں آج پھوپھی عالیہ سے اجازت لے۔ یا شہزادے نے اپنا سر معظمہ کی آغوش میں رکھا، فلیل زلفوں میں تطہیر والی انگلیوں سے تنگی کر کے فرماتی ہیں اکبر میرے لال کیا آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ کہ اماں میری مجالی نہیں جو میں ملکہ تطہیر کے سامنے کوئی سوال کروں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں یہ جس کا حبیب مارا گیا، یہ جس کا جان مارا گیا، یہ جس کا بریر مارا گیا، یہ کون ہے؟ کہ یہ سیدت النساء العالمین کا بیٹا ہے۔ کہ پھوپھی اماں میں کون ہوں؟ کہ آپ ثانی حجاب اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہ پھوپھی اماں پھر اجازت دینا کہ آپ کا بیٹا زہرا کے بیٹے پر آج قربان ہو جائے۔ روئے کے فرماتی ہیں اکبر جاؤ، تمہارے جیسے کروڑ اکبر میں اپنے بابا کے مشن ولایت پہ قربان کروں۔ اکبر تیری جوانی آج تہے خاک آئے گی مگر علی کی ولایت سدا زندہ باد رہے گی۔ اکبر ذرا اس ماں سے تو ملنا جس نے 18 سال میرے احترام میں آپ کو بیٹا نہیں کہا، اس کے سینے میں بڑی حسرت ہے کہ وہ آپ کو بیٹا کہہ کے بلائے۔ تطہیر کے ایک خیمے سے نکلے، دوسرے عصمت قدے کے باہر جا کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ اکبر کی آواز میں اللہ کا قرآن سنا، جناب سیدہ لیلا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا دن کی روشنی میں ماں چراغ جلا کے اکبر کے چہرے کے سامنے رو کے کہتی اکبر میں نے آج جی بھر کے دیکھا ہے تو کتنا پیارا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہاں بھائی سخت جملہ نہیں آئے گا، میرے سرکار موجود ہے، یہ میری شان سے مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اگر ایک فکرے پر میرے ساتھ دو تو اگلے 2 جملوں میں میں آج کے حصے کا مسائل مکمل کروں۔ اکبر لال آپ 18 سال میں وبالوالدین احسانا کی آیت کرتے ہوئے میرے خیمے کے باہر کیوں؟ اے مالکہ تطہیر ماں، اے مجھے پالنے والی جیسی معصومہ اماں، مجھے یہ تو بتائیے اگر 18 سال کا جوان بیٹا حالت تشہد میں بوڑھی ماں کے سامنے بیٹھ کر کچھ مانگے تو کیا آپ دے گی؟ کیا بولو اکبر 10ویں کا دن ہے، پانی میرے پاس نہیں، میں لال کے لیے شربت بھی نہیں بنا سکتی۔ اکبر کیا چاہیے؟ کہ اماں پانی نہیں، مجھے آج مرنے کی اجازت دے دے، اماں میں تجھے میدان میں ایسے سرخوں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، عزادارو یہ معجزہ ہے، یہ وہی فکر